الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل بڑی مبارک بڑی پیاری رات ہے۔ آج عاشق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہستی ہیں ان کے عرس کی رات ہے، 22 جمادی الاخری ہے۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے، ان کا تذکرہ کرنے، ان کے فیضان سے کچھ حصہ لینے آج باب المدینہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں مسجد خضرہ میں ہم جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عظیم ہستی کی یاد کو مزید دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچانے کے لیے اس بیان سے پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی سنت و برا بیان فرما رہے تھے، اور آج دعوت اسلامی نے ویسے تو بڑے ہی اولیاء کرام صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے والے کام کیے، مگر ایک اور خوبصورت بات میں یہاں موجود عاشقان رسول کو بھی بتاتا چلوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ آج مغرب کی نماز، جیسے بھی یاد رکھیں رات جو شروع ہوتی ہے نا وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، تو آج پاکستان میں 22 جمادی الاخری کی جب رات شروع ہوئی یعنی سورج غروب ہوا تو دعوت اسلامی نے، جی ہاں آپ کی دعوت اسلامی نے اس کے شعبہ خدام المساجد جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں ایک بڑا شاندار کام یہ کیا کہ آج مجھے بھی سعادت ملی کہ لیاقت آباد میں بڑا بورڈ کے پاس الحمدللہ آج مغرب کی پہلی نماز سے افتتاح ہوا مسجد کا، جس کا نام تھا جامع مسجد فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی صدیق اکبر کی عرس کی رات، جو رات شروع ہونے کے بعد پہلی نماز اور اس مسجد کی بھی پہلی نماز، الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ مزید باادب بیٹھنے کا، فوکس کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں بھی ملیں گی اور دھیان بھی نہیں بٹے گا۔ تھک جائے تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیے گا۔ ایک اور نیت بھی کر لیں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ بہت سارے اسلامی بھائی موبائل فون پر کلپس بنا رہے ہیں، یہ مدنی چینل پر بھی براہ راست جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی براہ راست جا رہا ہے۔ آپ فارغ ہو کر اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں، کسی اور کو شیئر کرنا چاہیں تو مدنی چینل لائیو جو فیس بک پیج ہے وہاں جائیے گا اور اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ ابھی آئے ہیں تو سکون کے ساتھ اپنے موبائل جیب میں رکھ کے توجہ کے ساتھ بیان سماعت کیجیے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، لنگر کھانا، یہ سب منع ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لے تو دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ضمناً ضرورتاً اب کھانا پینے کی ضرورت پڑ گئی، آرام کرنے کی ضرورت پڑ گئی، لنگر ہوا تو کھا لیا تو اب جائز ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں مدنی پھول رکھیں، تو اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ جب جیسے ہی مسجد میں ہم پیر رکھیں نا فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے بڑی انٹرسٹنگ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی با کمال ہے، مگر یہ حدیث واقعی سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے۔
یعنی ساری مخلوق کے برابر سننے کی طاقت 3 چیزوں کو دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں جنت سنتی ہے. جنت کو لسننگ پاور دیا گیا ہے. سماعت کیسی دی ہے کہ وہ سنتی ہے. فرمایا آگ سنتی ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ بھی سنتی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی ساری آوازوں کو سنتا ہے. جنت کیا سنتی ہے ذرا سنیے گا. آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے. جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس پر کرم کر دے. حدیث کا مضمون ہے اس کو میرے اندر رہائش دے دے. آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے، تو دوزخ کہتی ہے، گویا پہلے سنتی ہے پھر کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے، بخش دے اس کو. اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اللہ اللہ. ڈرک کالونی میں بیٹھے ہیں، بظاہر تو مدینے سے بڑے دور ہیں، مدینے والے آقا کے در سے بہت دور ہیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. لیکن بندہ کہیں بھی ہو، آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے قبر انور کے پاس نبی پاک فرماتے میرے قریب جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. پر اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے. جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. میں اگر آج کوئی اور بیان نہ بھی کروں تو اگر اسی ایک حدیث پر مدنی پھول لے لیں کہ جنت کی طلب کرو تو جنت اللہ سے سفارش کر رہی کہ یا اللہ میرے اندر اس کو گھر دے دے، رہائش دے دے. جہنم سے پناہ مانگو تو جہنم خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اپنے اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دے. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. مانگنے والا چاہیے، پکارنے والا چاہیے، التجا کرنے والا چاہیے. آج صبح سے شام ہو گئی، میں یہاں موجود اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں کہ صبح سے شام میں کتنی بار اللہ سے ہم نے جنت کا سوال کیا، اللہ سے ہم نے دوزخ سے پناہ چاہی. یعنی اس کی رحمت تو برسنا چاہ رہی ہے نا، اس کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے. مانگنے والا چاہیے. خود اس نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو رب کے آگے مانگتا نہیں، التجا نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا. مانگتے بھی ہیں تو اپنی دیگر حاجتیں، یا اللہ نوکری میں برکت دے دے، کاروبار اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے. میں نہیں کہتا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر جنت بھی تو مانگو نا، اللہ سے اس کی رضا بھی تو مانگو، اللہ سے مغفرت بھی مانگو، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو. لیکن ان تمام چیزوں کو ایسا لگتا ہے بھلائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھو کہ مانگو تو وہ جنت عطا فرما دیتا ہے. آئیے مل کر آج بڑی رات مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ دے دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا اپنی دعاؤں میں جنت کا سوال ہو، دوزخ سے پناہ مانگنا ہو. اور تیسری بات تو بڑی ایمان افروز ہے نا، آقا فرماتے میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجے تو یہ فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کرتا ہے. آج ہم شاہ فیصل کالونی، ڈرک کالونی میں بیٹھ کر درود پڑھے، ہماری آواز مدینے میں موجود فرشتہ سن لیتا ہے اور ہمارا نام پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کا غلام رہتا کراچی میں بہت دور ہے، آپ کو یاد کیا ہے حضور، آپ پر سلام بھیجا ہے. مجھے سچ بتاؤ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے
کہ ادھر میں درود پڑھوں ادھر میرا نام آقا کے دربار میں پہنچ جائے. دنیا کا دستور ہے نا, آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہو, بڑی رسپیکٹ کرتے ہو, اور آپ کو کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ کا تذکرہ ادھر ہو رہا تھا, آپ کی بات ہو رہی تھی ادھر, فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا, کتنا اچھا لگے گا. اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی, بتاؤ نا کیا بات. دوبارہ بندہ تین بار پوچھتا ہے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا انہوں نے, واقعی میرا نام لیا گیا. ایسا ہی ہے جس سے پیار ہے, جس سے محبت ہے, جس کی بڑی رسپیکٹ ہے, اگر ادھر ہماری بات ہو جائے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے, وہ دن ہی اچھا گزرتا ہے کہ کمال ہو گیا جناب, میرا ذکر ادھر ہو گیا. اب سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. ادھر میں درود پڑھوں ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کے پاس لے لے. اور کمال یہ ہے کہ ایک بار پڑھوں تو ایک بار ذکر ہو جائے, 100 بار پڑھوں تو 100 بار ذکر ہو. اللہ اکبر. مبارک ہو ان خوش نصیبوں کو جو روزانہ سینکڑوں بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. ان کا تو روز نام لیا جاتا ہوگا نا بارگاہ رسالت میں, روز حاضری لگ رہی ہوگی. اور یاد رکھو کہ جس کا بار بار نام لیا جائے نا, اس کا کبھی تو کام نمبر لگ جائے گا نا. بار بار ہمارے گھر بھی کوئی فقیر آتا ہو, بندہ کہ روز ہی آتا ہے, آج دے ہی دیتے ہیں اس کو, چھوڑتا ہی نہیں ہے, روز آتا ہے. جس غلام کا نام روز لیا جائے, کئی بار لیا جائے, کبھی تو آقا جبرائیل سے فرمائیں گے, فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرا غلام مجھے روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. یقین جانے ہمارے مسائل بہت زیادہ صحیح, ہماری پریشانیاں بہت صحیح, مگر ایک نگاہ پڑ گئی نا, ایک بار توجہ ہو گئی, ایک بار آقا نے توجہ فرما دی, پھر کیا ہوگا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی بات سمجھائی نا. ایسے بیمار بیٹھے ہوں گے, پریشان بیٹھے ہوں گے, مشکلوں کا شکار بیٹھے ہوں گے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار جو کام کرتا ہوں سارے ہی غلط ہو جاتے ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, گچھیاں ہیں, سلجھ ہی نہیں رہا معاملہ, ہر جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت فارمولہ بتاتے ہیں, فرماتے گھبراؤ نہیں, قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کچ. کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ, آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک بار سیدھی نگاہ پڑ جائے بس گتھیاں ساری سلجھ جانی ہیں. تو نگاہ پڑے گی کس پر؟ جو یاد کرے گا نا, عرض کرے گا, حاضری لگائے گا. یہ فارمولہ ہے آقا کی توجہ لینے کا. درود پڑھتے رہیے, انشاءاللہ انشاءاللہ سرور کائنات خاص توجہ فرمائیں گے, خاص نگاہ رحمت فرمائیں گے. مبارک رات ہے, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. بانی دعوت اسلامی نے کیا شاندار فارمولہ دے دیا ہے. مدنی انعامات جو ہے نا, یہ کمال کا رسالہ ہے, اس پر عمل کریں. اور آپ اس میں لکھتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا؟ کیونکہ 313 بار درود پاک جو کم از کم پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو 12 15 20 منٹ لگتے ہیں, 313 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو بڑی رات ہے, عاشق اکبر کی یاد والی رات ہے. نیت کر لو انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم منیمم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہونی ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو عاشق اکبر ہیں, جو نبی پاک کے ایسے ساتھی ہیں جو زندگی میں بھی ساتھ رہے, غار ثور میں بھی ساتھ رہے, آج مزار میں بھی ساتھ موجود ہیں, کل جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہوں گے. اور سچی بات یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری اوقات نہیں ہے, ہمارا کوئی کسی کے نام ہی نہیں ہے. ہم کیا سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کریں؟ ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے. اللہ نے وہ مرتبہ انہیں دیا. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا,
ہے یار غارے یا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. کتنی بار اپنا گھر لٹایا؟ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کیسا تھا؟ اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر مبارک میں کیا. یاد رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے درمیان 2 سال کا ڈفرنس تھا عمر مبارک میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کی جو پہلی ملاقات تھی، جو کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک کی عمر 20 سال تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 18 سال تھی. بالکل جس کو آپ کہیں ہم عمر، قریب قریب کی عمر کے تھے. لیکن آپ کے جو والدین تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والدین، وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن بچپن میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اپنے حبیب کا دوست چنا تھا نا، اپنے حبیب کے لیے ساتھی چنا تھا. تو بچپن میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ایک بار بچپن میں آپ کے والد صاحب آپ کو لے گئے بت خانے اور کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو. تو آپ نے جب، حالانکہ چھوٹی عمر ہے، تو آپ جو ہے وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دو. میں پتھر مارتا ہوں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو. اور آپ نے پتھر اٹھایا اور آپ نے ایک بت کو دے مارا. اب جب وہ پتھر لگا تو بت بھلا کیا جواب دیتا، گر پڑا. آپ کی اس پتھر کی تاب نہ لا سکا. جب باپ نے یہ دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا، ہمارے خداؤں کو پتھر مار رہا ہے. آپ کے والد نے آپ کے منہ پر تماچا مار دیا. بڑا غصہ آیا اور آپ کو لے کر آپ کی ماں کے پاس آئے اور والدہ سے ان کی کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا غضب کیا ہے، ہمارے خداؤں کو پتھر مار دیا ہے. ماں نے کمال کی بات کی. ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو تم اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. مجھے یہ آواز آئی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. پیدائش کے وقت سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اچھا مزے کی بات، اس واقعے کی خوبصورتی بتاؤں کہ یہ واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر نے خود سنایا. نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد بچپن کی بات، یعنی اگر یہ واقعہ مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 5 سال کی عمر میں پیش آیا، اعلان نبوت نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو اگر یہ 40 سال کی عمر یا 41-42 سال کی عمر میں سنایا تو آلموسٹ 35-36 سال پرانا واقعہ تھا. نبی پاک کو بتا رہے صدیق اکبر کے حضور میں چھوٹا تھا تو یوں ہوا تھا، میرے والد لے گئے تھے اور میں نے یہ کیا. اچھا آج میں بھی کسی کو ہو سکتا ہے بچپن کی بات سناؤں یا آپ مجھے سنائیں تو سامنے والا یقین ہی کر لیتا ہے ٹھیک ہے بچپن کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں پوری بات صحیح سنا رہا ہے نہیں سنا رہا، یاد ہوگی کہ نہیں، گواہ تو کوئی نہیں ہوتا. اب سنو کمال کیا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک کو یہ واقعہ سنایا نا تو اب جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدق ابو بکر وہو الصدیق، آقا ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہیں. یعنی ان کے بچپن کے واقعے کی تصدیق جو ہے وہ صدیق اکبر کے واقعے کی تصدیق جبریل امین آ کر رہے ہیں.
आप मर्तबा सोचे क्या है, बचपन ही से गोया सेलेक्ट कर लिए गए थे, बचपन ही से चुन लिया गया था। अल्लाह अकबर। अब आइए जरा थोड़ा सा खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का तारुफ सुन लीजिए, डिटेल पता होनी चाहिए। खलीफा अव्वल जानशीन महबूब रब्बे कदीर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का नाम, आपका इसमें गिरामी अब्दुल्ला है। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हम तो उनका नाम अबू बकर समझते हैं। याद रहे, आपका नाम अब्दुल्ला, आपकी कुन्नियत अबू बकर है, और सिद्दीक व अतीक आप रदी अल्लाह तआला के अलकाब हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक के माना क्या है? बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। आप जमाने जहालियत से ही इस लकब से मुलक्कब हो गए थे कि आप जो हैं हमेशा सच बोलते थे। अतीक का माना है आजाद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बिशारत देते हुए फरमाया था, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू नारे दोजख से आजाद है। इसलिए आपका लकब जो है वो अतीक भी पड़ गया। आप रदी अल्लाह तआला कुरैशी हैं, और 7वीं पुश्त में जाकर आपका नसब नबी पाक के शजरा मुबारका से मिल जाता है। और इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और भी तत्बीक, एक और भी कैटेगराइज समझ लीजिए कि कुछ लोग बल्कि बड़े बड़े उलमा ये फरमाते हैं, सहाबा किराम और ताबईन भी कहते हैं कि सिद्दीक अकबर सबसे पहले मोमिन हैं, मगर बाद हजरात ने यह फरमाया सबसे पहले मोमिन हजरत अली हैं। बाज ने यह भी कहा कि हजरत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई। कुछ लोगों का कौल यह भी है कि जनाब अब बताइए कि इसमें क्या ठीक है, किस तरह इसको कैटेगराइज किया जाए, तत्बीक की जाए। तो सुभान अल्लाह, इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको इस तरह तत्बीक दी, कैटेगराइज कर दिया कि मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, नौजवानों में बच्चों में सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ईमान लाए, और खवातीन में औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाई। ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह एक और बात बड़ी अहम है कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है, बिल्कुल मुत्तफिका फैसला है कि अंबिया किराम के बाद तमाम आलम से अफजल इंसानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उसके बाद बाकी तमाम अशराए मुबश्शरा, उनके बाद बाकी अहले बद्र, उनके बाद बाकी अहले ओहद, उनके बाद फिर इसी तत्बीक से बाकी सहाबा किराम, और इस तरह जो अहले बैत रिजवान, और फिर सहाबा किराम की बारी आती है। तो ये जो कैटेगरी है, ये जो मर्तबा है, ये भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब आपकी शान तो इस कदर अरफा व आला है कि बयान करते चले जाएं। सैयदी आला हजरत ने कमाल की बात लिखी फतावा रज़विया में। आप फरमाते हैं कि औलिया किराम फरमाते हैं, पूरी कायनात में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई पीर है, ना अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद है। सबसे बड़े कामिल पीर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनका खास मुरीद कामिल अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे बड़े जिसको आप कहें मर्तबे में उम्मतियों में आपका मकाम आता है। सुभान अल्लाह। वैसे तो बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी का मर्तबा देखें कि इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी लिखते हैं कि सूरह वल्लैल, कुरान पाक की जो सूरह वल्लैल है, ये सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत है, और सूरह वद्दुहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। यानी इसमें नबी पाक की शान बड़े प्यारे अंदाज में बयान की गई। प्यारे आका ने कई जगहों पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान अपनी मुबारक जबान से बयान की, मगर एक हदीस बहुत ही प्यारी जो फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नकल की, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़े थे। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुसाफहा फरमाया, उन्हें गले लगाया, उनके मुंह पर बोसा दिया। मौला अली ने अर्ज की, हुजूर आप अबू बकर के मुंह पर बोसा देते हैं, उनके चेहरे पर बोसा देते हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, ए अबुल हसन, अबू बकर का मर्तबा मेरे यहां ऐसा है जैसा मेरा मर्तबा मेरे रब के हुजूर है।
مولا علی کے سامنے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار اعلیٰ حضرت نے ہی یہ حدیث پاک بھی نقل کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے سامنے آئے، آپ کے داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور اس طرح ہاتھ تھامے نبی پاک صحابہ کے سامنے آئے اور آقا فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی ہم قیامت کے روز بھی یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ملا ہے شیخین کریمین کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے کون موجود ہیں؟ سنو، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، یعنی پہلو میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سعدین کا کران ہے، پہلو ماہ میں ہیں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا کیا کیا، ایسی کون سی کمال کی زندگی گزار دی کہ نبی پاک سے اتنی محبت، آقا کی اتنی شفقت، نبی پاک نے ایسے ایسے فضائل سے ان بارے میں ہمیں بیان فرمایا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کی زندگی کیسی تھی، صدیق اکبر کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، وہ اپنی زندگی گزارتے کیسے تھے، ان کی زندگی کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے تھے، تاکہ میں اور آج آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، ان کا تذکرہ تو سنیں مگر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ ہمارے ایمان میں کتنا ضروری ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سمجھیے گا بات کو، یہ ضروری ہے، ایمان کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور محبت کتنی چاہیے؟ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر اولاد، گھر بار، مال، بیوی، بچے، پیسہ، دوست سب بعد میں ہے، سرور کائنات کی محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اب آؤ بتاتا ہوں کہ کیوں صدیق اکبر کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ عاشقوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آقا کے عاشق تو ساری دنیا میں ہے، مگر ایسا کیا تھا صدیق اکبر میں کہ وہ اکبر عاشقوں کے امام کہلایا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک داستان ہو، ایک انداز ہو، ایک بات ہو تو بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کے ہجرت کے سفر کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ مکہ پاک میں مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا، بڑا جس کو کہیں کہ تکلیف دی گئی۔ ایک کے بعد ایک صحابہ کرام کو نبی پاک نے جب حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، وہاں سے جو لوگ آتے تھے ایمان قبول کرتے اور کہتے حضور ہمارے یہاں آ جائیں، آپ کیوں مکہ پاک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، یہاں بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جانا شروع کر دیں۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھپ چھپ کے صحابہ کرام مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ اب وہاں مدینہ میں صحابہ کرام جب پہنچنے لگے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب کسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے جائیں گے، اور اگر یہ چلے گئے وہاں پر تو یہ گروہ، یہ جو پورا قافلہ ہے یہ مضبوط ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا اور یہ دوبارہ مکے آ کر قبضہ کر لیں گے۔ تو کچھ ایسا پلان کیا جائے کہ ان کو مدینہ شریف جانے سے روکا جائے۔ اب ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیطان بھی ایک بوڑھے کے روپ میں آ گیا، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی بھی صورت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینہ نہ جانے دیا جائے، بلکہ سب مل کر محاصرہ کریں اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ پلان بن گیا۔ جس رات یہ حملہ ہونا تھا
उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए नबी पाक को बता दिया कि आप आज रात यहां मक्का पाक से निकलेंगे और अपने बिस्तर पर ना सोएं। मैं मजमून अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया गया चारों तरफ से। नबी पाक अपने घर तशरीफ ले गए जहां आप आराम करते थे। वहां अपने बिस्तर पर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया कि ए अली, आज की रात तुमने मेरे बिस्तर पर सोना है और सुबह उठने के बाद जो अमानतें हैं मक्के वालों की उन्हें लौटा देना और बाद में मदीने पाक में आके हमसे मिल लेना। मौला अली फरमाते हैं, जब नबी पाक ने यह फरमाया ना मुझसे मिल लेना, मुझे तसल्ली हो गई, रात मुझे कुछ नहीं होना है। जब आका ने कहा है मदीने में मिलना है तो फिर दुश्मनों ने क्या करना है। अब ये यकीन देखिए नबी पाक के एक एक लफ्ज पर सहाबा इकराम को कैसा था। लोग कहते हैं कि जनाब बड़ी खतरनाक रात थी, चारों तरफ तलवारों के साए थे। मौला अली से पूछो, कहते हैं मैं बड़ी सुकून की नींद आका के बिस्तर पर सोता रहा। अब क्या हुआ, बिल्कुल वही चादर ओढ़कर मौला अली सोते हैं। मगर नबी पाक निकले कैसे वहां से। अल्लाह अल्लाह, सुनो मेरे आका के कितने मौजूदात हैं, आओ ये भी देखो कैसा मौजूदा है। चारों तरफ मुहासरा है। नबी पाक ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाया और उन काफिरों के सामने से निकले और आका की जबान पर सूरह यासीन की तिलावत थी। हाथ में मेरे आका की कुछ मट्टी मुबारक थी। आका काफिरों के सर पर जो मुहासरा किए हुए हैं, घेरा डाले हुए हैं, सबके सरों पर कुछ ना कुछ मट्टी डालते हुए नबी पाक निकल गए। उनको नजर ना आए। दूर एक बंदा देख रहा था कि एक घर है जिसका कॉरिडोर, जिसको जनाब कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जिसका मुहासरा किया हुआ है, और बदरमियान से एक और शख्सियत निकलकर चली गई। वो बंदा दूर से आया, कहता किसका मुहासरा किया है। कहा नबी पाक का मुहासरा किया है, उनको जनाब घेरा हुआ है। कहा वो तो अभी तुम्हारे सामने से निकले हैं। कहा कैसे निकल गए, हम यहां खड़े हैं। बोला सब अपने सरों पर देखो, तुम्हारे सर पर मट्टी भी डालते हुए गए हैं। अब जब सबने सब सर पे हाथ लगाए, गोया ये निशानी थी कि गए यहीं से हैं। जब सबने अपने सरों पर हाथ लगाया, सबके हाथ पर मिट्टी लग गई। फौरन नजर की कि फिर बिस्तर पर कौन है, तो सुबह मौला अली उस बिस्तर से उठते हैं। आका उन सब की आंखों के सामने से निकल जाते हैं। सैयदी आला हजरत से पूछो ये राज क्या था, ये नजर क्यों ना आए। बरेली के ताजदार बताते हैं, जान है जान क्या नजर आए, हैं जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिर्द गार फिरते हैं। अरे वो गार के गिर्द भी ढूंढते रहे, आका उधर भी नजर ना आए। नबी पाक के हाथ में अल्लाह ने वो इख्तियार दिए कि वो जो चाहें जैसे चाहें अल्लाह की कुदरत से करम फरमाएं। तो बहरहाल अब काफिर तो हक्के बक्के रह गए, नबी पाक निकल गए, तशरीफ ले गए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के घर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ तखलिया कहा कि अकेले में बात करनी है, और कहा कि ए अबू बकर मुझे भी हिजरत का अब हुक्म मिल गया है। तो कहा हुजूर क्या मैं भी आपके साथ हिजरत कर सकता हूं, मैं भी आपका रफीक सफर बनूंगा। तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अबू बकर तुम भी मेरे साथ होगे। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कितार रोने लगे। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि कोई शख्स खुशी से भी रोता है। आप इतना रोए, आपकी खुशी, सुभान अल्लाह। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो फैसला था ना कि सिद्दीक़ अकबर साथ होंगे, अल्लाह अकबर, ये फैसला ऐसे ही नहीं हुआ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए। आका ने जिब्रील अमीन से पूछा कि मेरे साथ हिजरत कौन करेगा। अर्ज किया हुजूर आपके साथ अबू बकर हिजरत करेंगे, वो सिद्दीक हैं। यानी ये फैसला रब की तरफ से था। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हुजूर मैंने 2 ऊँटनियां पत्ते वत्ते खिलाकर, चारा खिलाकर तैयार रखी थी। मुझे पता था आप करम फरमाएंगे तो मुझे भी साथ ही ले जाएंगे। मैंने 2 ऊँटनियां रेडी रखी हैं सफर के लिए। नबी पाक ने उस ऊँटनी की कीमत पूछी। फरमाया इस ऊँटनी की कीमत क्या है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ऊँटनी खरीदी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 800, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 800 दरम देकर खरीदी। पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से कर्ज लिया और उससे ऊँटनी खरीदी। उलमा ने बड़ी बहस की कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो नबी पाक पर माल खर्च किया करते थे, आका ने ये ऊँटनी क्यों खरीदी। सुभान अल्लाह, इसकी एक वजह यह बताई
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ تھی کہ ہجرت خاص آپ ہی کے مال سے ہو اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، خاص آپ کے لیے ہو، اس لیے نبی پاک نے اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ اب جناب یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مکے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مکے سے مدینے کا راستہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ غار ثور جو ہے نا یہ مدینے کے راستے میں نہیں ہے، یہ مکہ پاک سے اگر آپ تھوڑا سا اور جدہ شریف کی طرف جائیں تو یہ اس طرف جاتے ہوئے ہے مکے میں، لیکن راستہ وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا، نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں، اب جناب انٹرسپٹ کرنا ہے، کسی بھی طرح روکنا ہے۔ اعلان یہ کر دیا گیا کہ جو انہیں گرفتار کر لے گا، انہیں روک لے گا، اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ جناب اب چاروں طرف سے لوگ نکل پڑے، کسی طرح ہم گرفتار کریں گے، ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اب اسٹریٹجی اپنائی گئی، جنگی حکمت عملی بھی تو ہوتی ہے نا، وہ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر گئے غار ثور کی طرف۔ اب غار ثور بہت اونچا ہے، جو آج چڑھے ہیں گئے ہیں انہیں پتا ہے، میں بھی بیان تو بڑا کرتا تھا مگر جب پہلی بار غار ثور گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا گیا کہ وہ کتنا اونچا ہے اور کتنا مشکل آج بھی راستہ ہے، جوان آدمی تھک جاتا ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جان قربان ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ جو ہے میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں، بہت اونچا راستہ ہے، کہیں پیر آپ کے زخمی نہ ہو جائیں، زخم نہ لگ جائے۔ اب یہاں کاندھوں پر اٹھانے والی جو بات ہے نا، اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہو گیا تھا اور کعبے کے اندر بت تھے نا، تو جب مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، اب بتوں کو گرانے کی باری تھی، کعبے کو گویا ان بتوں سے پاک کرنے کی باری تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ حضور آپ میرے کاندھے پر آ جائیں اور آپ کاندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دیں۔ تو آقا نے فرمایا اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، نبوت کا بوجھ تم سے نہ اٹھے گا، ایسا کرو تم میرے کاندھے پر آ جاؤ۔ مولا علی نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور ان بتوں کو گرایا۔ مولا علی شیر خدا ہیں، آپ کی شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، مگر نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا کہ تم مجھے کاندھے پر نہ اٹھا سکو گے۔ اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور میرے کاندھے پر آ جائیے۔ آقا ان کے کاندھے پر سوار ہوئے اور نبی پاک کو وہ لے کر پورا پہاڑ چڑھتے ہیں۔ یہ عشق کی کیسی داستان ہے، کتنے کانٹوں نے، کتنے پتھروں نے ابو بکر صدیق کے پیروں کا بوسہ لیا ہوگا، مگر آپ کا عشق کس طرح مستانہ وار نبی پاک کو لے کر آگے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال کی بات یہ ہوئی کہ جو یہ سفر تھا نا، ابھی تو چھپتے چھپاتے ہو رہا تھا، ڈر بھی تھا کہ دشمن آ جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز بڑا نرالا تھا۔ آقا کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی رائٹ سائڈ پہ چلتے، پھر کبھی لیفٹ پہ آ جاتے، پھر فوراً نبی پاک کے سامنے چلنے لگتے، پھر پیچھے چلنے لگتے، کنٹینیو اپنی لوکیشن چینج کر رہے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما لک تمشی ساعۃ بین یدی وساعۃ خلفی، اے ابو بکر یہ کیا ہے تم میرے آگے کبھی چلتے ہو کبھی پیچھے، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا حضور میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے اٹیک نہ ہو جائے حضور میں رائٹ ہو جاتا ہوں، اچانک دل میں خیال آتا ہے کہیں لیفٹ سے اٹیک نہ ہو جائے حضور میں ادھر آ جاتا ہوں، حضور کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، آقا میں پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں یا ابا بکر لو کان شیء احببت ان یکون لک دونی، اے ابو بکر تم پسند کرتے ہو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے مجھے کچھ نہ ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم والذی بعثک بالحق ما كانت تکن من ملمہ الا احببت ان تکون لی دونک، یا رسول اللہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف ہو مصیبت ہو آقا مجھے پہنچے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو، میرا سینہ حاضر ہے، ابو بکر کو ہونا ہو تو ہو جائے آقا آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ محبت کی کیسی داستان ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی۔ سنو تو صحیح، اب غار ثور میں پہنچتے ہیں، چھوٹا سا غار ہے، نہ جانے کتنے مہینوں کتنے سالوں سے ویران پڑا ہے۔ ابو بکر نے عرض کی حضور آپ باہر ٹھہریں گے میں اندر جاؤں گا، نہ جانے کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو،
मिट्टी भी होगी, अंदर जाते हैं, आका की आमद के लिए सफाई करते हैं, साफ करते हैं कि महबूब ने आना है, राहों को सजाने दो, नबी पाक की आमद की तैयारी करते हैं। मगर साथ साथ देख रहे हैं कई सुराख भी हैं और सुराखों से कीड़े भी निकल आते हैं, बाज़ औक़ात सांप भी आ जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी चादर को निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए, एक एक सुराख में आपने अपनी वो चादर का टुकड़ा डाला, मगर एक सुराख बाकी रह गया। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि एक सुराख बाकी है, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इसमें किसी जानवर को हरकत करते देख रहा हूं। तो आप आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी उस पर रख दी ताकि कोई जानवर बाहर ना निकल सके। अब सुनो नबी पाक ने दुआ क्या दी, प्यारे आका के अल्फाज सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते, ऐ सिद्दीक, अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे। जब लोगों ने मुझे ठुकराया तुमने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे दर बदर करना चाहा तुमने मेरी मदद की, जब लोगों ने मुझे झुटलाया तुम मुझ पर ईमान लाए, फिर गार में वहशत के वक्त तुमने मुझसे उन्स किया, तो किसी शख्स को तुम सा दोस्त मिल सकता है। नबी पाक इन अल्फाज से सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को नवाज रहे हैं। और अब क्या हुआ, आका के चेहरे पर थकन के आसार थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर कुछ आराम कर लीजिए। नबी पाक सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम करने लगे। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। मैं आपको एक और बात बताता हूं, नबी पाक से मोहब्बत का आलम क्या था, प्यारे आका से मोहब्बत का जिसको आप कहें ना ग्रेड क्या था। सिद्दीक़ अकबर से कभी पूछा गया आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, तमन्नाएं क्या हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बताओ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, पहली दूसरी तीसरी, जरा बताओ तो सही। तो कोई कहेगा जनाब ब्रिक कॉलोनी में, शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूं, कोई डिफेंस में बंगला मिल जाए, मोटरसाइकिल पर रोज घूमता हूं, कोई बड़ी सी गाड़ी मिल जाए। फिर अचानक याद आएगा यार सिर्फ दुनिया मांग ली, चलो भाई मक्के मदीने की हाजिरी भी मिल जाए। शायद तीसरी ख्वाहिश ये कर लोगे आप। सुनो सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश क्या थी। आप कहते हैं मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरी जिंदगी की 3 तमन्नाएं हैं। क्या बात सिखा गए हमें। कहते पहली तमन्ना है अन नजरु इलैक, दूसरी तमन्ना है व इन्फाकु माली अलैक, और तीसरी तमन्ना है वल जुलूसु बैन यदैक। कहते पहली तमन्ना अन नजरु इलैक, बस मैं नबी पाक का दीदार करता रहूं। दूसरी तमन्ना व इन्फाकु माली अलैक, मैं अपने आका पर अपना माल खर्च करता रहूं। और तीसरी तमन्ना यह है वल जुलूसु बैन यदैक, मैं नबी पाक के कदमों में बस हाजिर रहूं, कहीं ना जाऊं, इनके पास रहूं। देखो अल्लाह ने अपने इस अजीम बंदे की ये तीनों तमन्नाएं कैसी पूरी की। एक शायद बात बहुत सौ को ना पता हो, अभी बयान में कर रहा हूं, मुझे देख रहे हैं ना, ठीक है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बयान फरमाते थे ना, तो सहाबा किराम जलाले नबूवत की वजह से अपनी निगाहों को अदबन नीचे रखते थे, आका को नहीं देखते थे, नहीं देख पाते थे। सिर्फ 2 सहाबा के बारे में रिवायतों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक का दीदार किया करते। बयान के दौरान भी आका को देखते, आका उन्हें देखते और मुस्कुराया करते थे। तो सारी जिंदगी तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दीदार किया, मगर जो गारे सौर में दीदार किया है, जरा गौर कीजिए ना, कोई किसी की गोद में लेटा हो, बंदा कितना क्लोज उसे देखता है। कैसे देखा होगा नबी पाक की पेशानी कैसी है, कैसे देखा होगा पलकें कैसी हैं, आका के मुबारक कानों को कितना करीब से देखा होगा, चमकते रुखसारों का दीदार कैसे किया होगा, दाढ़ी मुबारक का एक एक बाल कैसा नूर बरसा रहा होगा। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं कायनात में जिस वक्त मौला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर में नबी पाक का दीदार कर रहे थे, अर्शो फर्श पर उस वक्त दुनिया में कोई और ऐसी इबादत ना कर रहा था। दीदारे मुस्तफा की जो इबादत गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर को नसीब हुई, वो किसी और को ना हुई। 3 दिन 3 रातें आका थे, सिद्दीक़ अकबर थे। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस सफर में एक और कमाल ये होता है कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अब जब नबी पाक आराम कर रहे हैं, तो आपके अंगूठे पर उनको फील भी हुआ कि कोई है जो अंगूठे को गोया टच कर रहा है, कोई जानवर है जो चाह रहा है कि मैं अपना पैर हटा दूं, मगर आपने अपना पैर ना हटाया। अब वो सांप था, उस सांप ने आपको डस लिया। सांप तो नजर आ जाए तो हमें खौफ से मारे बंदा बेहोश हो जाए, आपको सांप ने डस लिया।
اب کشمکش ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے. نبی پاک کو بیدار کر دیا جائے، اور آقا تو ویسے بھی شفیق ہیں، آقا سے عرض کر دیا جائے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، کرم کیجئے. مگر عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے عقل اور عشق کا. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، عشق کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے فیصلے عقل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہر فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نمرود کی آگ میں کودے تھے، عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے، مگر عشق نے کہا تھا کہ اگر رب کی رضا اس میں ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچ ہی رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. اب سنو، عاشق اکبر کیوں کہتے ہیں ہم انہیں؟ جان جا رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، زہر پیر میں تھا، مگر ابو بکر کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے آقا کے آرام میں خلل آئے. جان جاتی ہے تو چلی جائے. مگر ہوا کیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے. نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرے. آقا نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. کہا اے ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا. سبحان اللہ. نبی پاک نے فوراً نہ کہا کہ ابو بکر جلدی جاؤ کسی ایمرجنسی وارڈ میں کسی ڈاکٹر کو تلاش کرو، کوئی حکیم ڈھونڈو، طبیب ڈھونڈو. طبیبوں کے طبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک انگوٹھے پر لگا دیا. زہر کا اثر جاتا رہا. مولا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گویا دوبارہ زندگی نبی پاک نے لوٹا دی. اللہ اکبر. اسی طرح کا واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی ہوا نا. مقام صحبہ پر، خیبر سے واپسی پر پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی گود میں آرام کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے. پیارے آقا نے اثر پڑھ لی تھی، نبی پاک نے اثر پڑھنا باقی تھی، مگر مولا علی کے دل میں بھی کشمکش جاری تھی کہ نماز تو فرض ہے، فرض پڑھوں یا نبی پاک کا آرام؟ کہتے ہیں فرض جاتا ہو تو چلا جائے، آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. نماز جس کے صدقے ملی ہے ان کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اب بہت زبردست کوسچن کریٹ ہوتا ہے یہاں پر جناب. نماز تو فرض تھی اور ادھر جان بچانا فرض تھا، دو فرض سامنے تھے. سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام تھا. کئی لوگ یہ کوسچن پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تم جو یہ کرتے ہو یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ عشق والی باتیں کدھر لکھی ہیں؟ یہ مدینے کا اتنا ادب کدھر لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ نماز جاتی ہو تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے؟ عشق کے فیصلے کچھ نرالے ہی ہوتے ہیں جناب. ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، بزرگوں سے سیکھنی ہوتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں دلوں سے پلائی جاتی ہے. تو کئی چیزیں جناب عشق کی باتیں سیکھی جاتی ہیں. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا کیا؟ نماز کو جانے دیا. مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. آقا نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو مولا علی کو دیکھا افسردہ ہیں. کہا اے علی کس بات پر افسردہ ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے جب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، حضور آج عصر قضا ہو گئی. اللہ اکبر. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جناب. سورج مشرق سے نکل کر مغرب پہ غروب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ کمال کیا کہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور حدیث میں الفاظ سنو کیا ہیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے، مگر دعا میں یہ کہنا کیسا کہ اے اللہ تیری اور تیری اطاعت میں مصروف تھا. اس سے پتا چلا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. دعا کی، سورج واپس پلٹ آیا، پھر جناب دھوپ آ گئی،
پھر عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نے نماز عصر ادا کر لی. اللہ اکبر. یہ دو واقعات سمجھ لو رہتی دنیا کے عاشقان رسول کے لیے زبردست درس ہیں کہ سن لو. فرض یقیناً بہت ضروری ہے, اللہ کی اطاعت یقیناً بہت ضروری ہے, مگر وہ فرض کسی کام کا نہیں جس میں آقا کی رضا نہیں. پتا چلا ساری زندگی سجدے کیے مگر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تو وہ نماز, وہ روزے, وہ عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں حضور آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں, بڑے امام ہیں, یہ دو عظیم صحابہ ہیں, اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا, ایک نے جان جانے دی, ایک نے نماز جانے دی, بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار نے 3-4 شعروں میں ہی ساری بات مکا دی, ساری بات سمجھا دی. آپ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ہے, نیند پر نماز کو وار دیا نا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. عصر کی نماز جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ خطرے والی ہوتی ہے, جلدی چلی جاتی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان بچانا تو فرض ہے. اب سنو نبی پاک نے کیا کیا. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. صدیق اکبر کو نماز, صدیق اکبر کو جان لوٹا دی, مولا علی کو نماز واپس دے دی نا. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ دونوں اپنا کام کر گئے, وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب سنو سیدی اعلی حضرت اصول بیان کر رہے کہ سمجھو ان دو عظیم واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ثابت ہوا, واٹ از دا کنکلوژن, ان دونوں خوبصورت واقعات کا کرنچ کنکلوژن حاصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے, نبی پاک خوش ہیں تو رب راضی ہے. یہ زندگی کا اصول بنا لینا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ساری دنیا کو ہم راضی نہیں کر سکتے, اللہ کے حبیب کو راضی کر لو, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ان کے صدقے باقی بھی راضی ہو جائیں گے. سیدی اعلی حضرت سمجھاتے ہیں نا, زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارنا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگو, نبی پاک کے دامن کو تھام لو. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندگی ایسی گزارو گے تو پھر آخرت بھی بڑی رونق والی اور برکت والی ہوگی. پتہ ہے کیسی رونق ہوگی؟ سنو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ایسی زندگی گزارے گا نا, اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, آقا کرم فرمائیں گے, قبر میں نور علی نور ہو جائے گا, کیونکہ زندگی ان کے نقش قدم پر اور ان کی رضا والی گزاری ہوگی. بہرحال صدیق اکبر کی کس کس شان کو بیان کیا جائے. ایک اور آخری بات, ایمان افروز بات, کہ آپ کے بارے میں تو ایسے کئی واقعات ہیں مگر آج اس واقعے میں ہمارے لیے درس بہت اچھا ہے, کیونکہ پہلی خواہش کیا تھی؟ النظر الیک, آقا کو دیکھتا رہوں. ٹھیک ہے, کیسا دیکھا؟ ساری زندگی دیکھا, غار سور میں تو رچ کے دیکھا, جی بھر کے دیکھا, بڑی قربت میں دیکھا. دوسری خواہش وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ, نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. اچھا, آپ نے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار آقا پر اپنا مال اتنا خرچ کیا. سبحان اللہ. نبی پاک خود فرماتے ہیں, حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے در سے ساری دنیا پلتی ہے, مگر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے, حدیث پاک کا مضمون ہے, مجھے دنیا میں کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا. باقی لوگوں نے جو مجھ پر, پیارے آقا کی جس کو کہتے ہیں شفقت ہے, یہ جملے ادا فرمائے کہ باقی لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا, مگر صدیق اکبر کے مال نے جو مجھے نفع دیا ہے قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر صدیق اکبر کو دوں گا. اور پھر ایک بار تو کمال کیا نا, وہ واقعہ ہم کیسے بھول رہے ہیں؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کریں, اللہ کی بارگاہ میں مال دیں.
اب جناب صحابہ کرام آئے اور اپنے مال کے انبار لگا دیے. حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی. حضرت عمر کہتے ہیں, اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ بیان میں اب میں سمجھ لیں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, لیکن یہ آج کے بیان کا ایک بڑا اہم میسج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پیسے زیادہ ہیں, تھوڑا ہاتھ اچھا ہے, مال زیادہ ہے, ہر بار ہی ابو بکر صدیق نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں, آج یار میں ان سے آگے نکل جاتا ہوں, آج میں کچھ زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. 50% اپنے مال کا 50% لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے. میں ذرا اس واقعے کو یہاں روکتا ہوں. حضرت عمر نے کیا سوچا, پیسے زیادہ ہیں تو کیا کرنا ہے, نیکیاں زیادہ کرنی ہیں, تھوڑا ہاتھ اچھا ہے تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤں. آج ہمارا کیا حال ہے, بڑے عرصے سے ارمان تھا کچھ گناہ کرنے کا, پیسے نہیں تھے, جیسے ہی پیسے آئے اب بندہ اس عیاشی کی طرف, اس گناہ کی طرف, اس نافرمانی کی طرف جاتا ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کی اوپر اللہ کی نعمتیں بڑھتی تو ان کی نیکیاں بھی بڑھتی, ان کے سجدے بھی بڑھتے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے, ہم گناہ بڑھاتے ہیں. اللہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. بندہ غریب تھا تو تھوڑے گناہ تھے, تھوڑی نافرمانیاں تھیں. اللہ نے جیسے جیسے نعمتوں سے نوازا, اس کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں. دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, یہ عقل مندی ہے؟ سچ بتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا, میں سجدے بڑھاتا. وہ مجھ گناہگار پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا, میں شکر بڑھاتا, میں صدقہ بڑھاتا, میں خیرات بڑھاتا کہ یا اللہ تو مجھے دیے جا رہا ہے. میں اتنا بڑا نافرمان مگر تو ہے کہ مجھے کروڑوں سے اچھا بنا دیا. مگر سچ بتاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ وہ غریب تھا, رب نے مال دے دیا. وہ بیمار تھا, اللہ نے صحت دے دی. اسے جانتا کوئی نہیں تھا, اللہ نے عزت دے دی. اسے شہرت دے دی, اسے آسانیاں دے دی, اسے مرتبہ دے دیا. ارے جس کو نعمتیں ملی اس کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جس نے نعمت دی ہے اس کو سجدے کرتا, اس کا شکر بجا لاتا, اس کی فرما برداری کرتا. مگر یہ کیسا عجیب بندہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, یہ خطائیں بڑھا رہا ہے, یہ نافرمانیاں بڑھا رہا ہے, یہ بے شرمیاں بڑھا رہا ہے, یہ عیاشیاں بڑھا رہا ہے. کیا مرنا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ اس دن کیا جواب دو گے جب رب نے یہ پوچھ لیا کہ تو تو غریب تھا, میں نے تجھے مال دیا, تو جب پیدا ہوا تیرے پاس لباس نہیں تھا, بے لباس پیدا ہوا, میں نے کپڑے دیے, تجھے ہاتھ پیر سلامت دیے, تجھے بڑی بیماری میں نہیں ڈالا, تجھے شہرت دی, تجھے عزت دی, تجھے مقام دیا. مگر تو جیسے جیسے میں نعمتیں دیتا گیا تو میری نافرمانی کرتا گیا, دشمنی کرتا گیا مجھ سے. بتاؤ اس وقت کدھر جائیں گے؟ اس کمپٹیشن سے نکل آؤ کہ جناب آگے بڑھنا ہے, دنیا والوں کے ساتھ اور آگے بڑھنا ہے. آج تو ریس ہی ایک ہی لگی ہوئی ہے جناب, چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے, موٹر سائیکل ہے گاڑی ہو جائے, گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائے. فلاں کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی گاڑی, اتنا بڑا گھر, دنیا بھر کی سیر, میں پیچھے رہ گیا. اللہ کے بندو یہ کمپٹیشن کرنے والا نہیں. اگر واقعی کمپٹیشن کرنا ہے تو آؤ سیدی فاروق اعظم سے سیکھو. کہتے ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, میں نے سوچا اس بار میں آگے بڑھ جاؤں گا. تمہیں کسی بنگلے والے, کسی گاڑی والے, کسی جناب مالدار کو دیکھ کر خیال تو آتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا. کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں پیچھے رہ گیا؟ یہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, ساری نمازیں با جماعت پڑھتا ہے, میں پیچھے رہ گیا. ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا, میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ تہجد پڑھتا ہے, رات اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے, اور میں فرض نمازیں چھوڑ رہا ہوں. یہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے, میں رمضان کے روزے قضا کر دیتا ہوں. سوچو نا کبھی اس لیے خیال کیوں نہیں آتا کہ میں سارا دن صبح سے شام اپنی دنیا میں لگا ہوا ہوں, اور یہ کیسا مبلغ ہے جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں چلا گیا, کیسا جنت کی طرف جا رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا. مدنی انعامات پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آیا کہ یار یہ روزانہ فکر مدینہ کر کے جنت کا سامان کر رہا ہے, اور میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے دیکھ کر جہنم کی تیاری کر رہا ہوں. صرف مالدار کو دیکھ کر خیال آتا ہے. سوچئے یہ ہماری سوچ کیا بن گئی.
याद रखो, दुनिया में ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। तुम लाखों कमा लोगे तो करोड़ों कमाने वाले मौजूद हैं, तुम करोड़ों कमा लोगे तो अरबों कमाने वाले मौजूद हैं। उलमा ने शानदार फार्मूला दे दिया, अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है ना तो जिंदगी का एक तरीका बना लो कि नेमतों में अपने से कमतर को देखें और नेकियों में अपने से आगे वालों को देखें। आप बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजारेंगे। किराए के घर में रहते हो ना, मत घबराओ, लोग झोंपड़ियों में भी रहते हैं। अगर कोई झोंपड़ी वाला इधर सुन रहा है, मत घबराओ, लोग रोडों पर फुटपाथों पर सो रहे हैं। आज मैंने और आपने सबने दोपहर का खाना खा लिया है, कई ऐसे हैं जिन्होंने कई दिन का खाना नहीं खाया है। मैं और आप अपने पैरों पर चलकर आज इस मस्जिद में आए हैं। अल्लाह के बंदों, कई ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है। हम वापस जाएंगे तो हमारा कोई घर होगा। कई ऐसे हैं जो आज रात जेलों में गुजारेंगे, दिन नहीं कटता होगा उन कैदियों का। कभी मां याद आती होगी, कभी बाप याद आता होगा, कभी बीवी याद आती होगी, कभी बच्चे याद आते हो। तो सोचो तो सही, अल्लाह ने मुझे और आपको आजाद बनाया है, हम खड़े हैं, बैठे हैं। जाओ कभी हॉस्पिटल में, इस वक्त भी कई लोग हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं, नालियों से उनको खुराक दी जा रही है और नालियों से ही वो इस्तिंजा कर रहे होंगे। किस किस नेमत का शुक्र अदा करें? क्यों देखते हो अपने से आगे वालों को? देखो ना कि लोग कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों मुसीबतों में हैं। अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमतों में रखा है। हां, कंपटीशन करना है तो सीखो फारूक आजम से, करो ना मुकाबला नेकियों में। आओ ना आगे मुकाबले में, हम भी करते हैं कि ये फला इतना नेक मैं भी बनूंगा, मैं भी नमाजें पढ़ूंगा। अब क्या हुआ, फारूक आजम आका की बारगाह में माल लेकर गए। अच्छा, वो माल जो है ना, ये भी समझिएगा, बड़ी बात प्यारी समझने वाली है। वो माल दिखने में ज्यादा था और आका की बारगाह में जाकर पेश कर दिया। नबी पाक ने पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा, हुजूर जो कुछ घर में था आधा ले आया हूं। आज 2.5% ज़कात नहीं निकलती है ना, जान बन जाती है। ओ हो 10 लाख रुपए ज़कात बन गई, कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के बंदे, तुझे 10 लाख भारी पड़ रहे हैं, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बनी ना। शुक्र अदा करके इतने पैसे बने तो ज़कात देने वाला बना। ज़कात मांगने वाला होता तो क्या करता? आधा ले आए, 50%। हजरत उमर कहते हैं, मुझे इंतजार था सैयदना अबू बकर का, इस बार अबू बकर क्या करते हैं। देखो कैसा कंपटीशन था, कैसा मुकाबला था। सैयदना अबू बकर आए, माल बज़ाहिर थोड़ा था, हजरत उमर का ज्यादा था, हजरत अबू बकर का माल दिखने में थोड़ा था। प्यारे आका की बारगाह में वो माल पेश किया। प्यारे आका ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? कहा, हुजूर जो कुछ था सब ले आया हूं। ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हैं? अब इस बात को शायर बयान करता है। शायर लिखते हैं, इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया। इंतजार था ना, इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, बच्चों का भी तो कुछ रख के आते। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, ए तुझसे दीद आए महो अंजुम फरोग गीर, ए तेरी जात बाई से तकवीन रोजगार। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका, आप अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। हुजूर अब और कुछ नहीं है घर में, सिर्फ आपको, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। पूरा घर साफ कर दिया। और कैसा साफ किया? एक रिवायत में आता है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बटन की जगह कांटे लगे हुए थे। बटन भी दे दिए राय खुदा में, हैं? कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हूं। सुनो, गरीब हुए थे नहीं, अल्लाह की राह में सब दे दिया। अब सुनो मर्तबा क्या मिला। आशिक अकबर ऐसे ही नहीं कहते हम उन्हें। जिब्रील अमीन आए, आसमानों से जिब्रील अमीन आए और हजरत जिब्रील अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हुए थे। नबी पाक ने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसा लिबास पहना है? आज तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? अर्ज करते, मैंने नहीं हुजूर, अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है। आज आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं, आज सारे फरिश्तों ने अपने लिबास पर बटन की जगह कांटे लगाए हैं। या रसूल अल्लाह, अबू बकर को रब सलाम इरशाद फरमाता है,
آپ پوچھیے ابو بکر سے کہ اس حال میں کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اللہ کا سلام ارشاد فرمایا، کہا جبریل آئے ہیں، ابو بکر تمہیں رب کا سلام، اور بتاؤ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سوال ہے، اس حال میں کہ جب کچھ نہیں تھا، سنو بٹن بھی نہیں تھے، تھوڑے پیسے کم ہو کر شکوہ کرنے والوں غور سے سنو، تھوڑا نقصان ہو جائے اور یہ کہنے والوں کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے میرے رب نے کچھ نہیں دیا، اے شکوے کرنے والوں سنو، اللہ کے حبیب ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل پیغام لائے ہیں، اے ابو بکر کیا اس حال میں، حال کون سا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ جبریل امین زاروں کی طرح رونے لگے، اب زاروں کی طرح رونے لگے اور کہتے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ خدا کی قسم جیسے جیسے پڑھتے ہیں نا صدیق اکبر کو، اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے۔ غلامی رسول کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں نا، غلامی رسول کا دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہیں، مگر وہ کیسا عاشق تھا، گھر ختم ہو گیا، سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہے، اور آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی بے صبریاں ہیں، پھر بھی شکایت ہے۔ یاد رکھو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر اس حدیث کا مظہر دیکھنا ہو نا، پریکٹیکلی لائف دیکھنی ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مال گھر جان سب قربان اگر کسی کا کرتے ہوئے دیکھنا ہو، دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خواہش کیا تھی، وانفاق مالی علیک، آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، کس شان سے مال خرچ کیا، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ساری دنیا ان کے مال خرچ کرنے کو دنیا کو بیان کر رہی ہے۔ اب آؤ تیسری بات، کہتے میری خواہش ہے والجلوس بین یدیک، بس آقا کے پاس حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے، مگر اب نبی پاک پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال پہلے، آپ کے دنیا کے جانے سے تقریباً 2 سال پہلے نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے چلے گئے۔ اب صدیق اکبر بے قرار رہتے، بے چین رہتے، بلکہ علماء کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ یاد رسول میں گھلنے لگے، نبی پاک کا غم آپ کو کھائے جاتا تھا۔ اب آخری وقت آ گیا ہے، آپ کی وصیت کیا تھی؟ سنو عشق ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، نبی پاک کے حیات النبی کے خلیفہ اول کیسے قائل تھے؟ ارے جناب کسی اور کی مثال کیوں دوں، صدیق اکبر کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ آپ فرماتے دیکھو جب میرا جنازہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور آقا سے عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا ابو بکر آپ کے آستانے پر حاضر ہے، اگر اشارہ ہو جائے نبی پاک کے طرف سے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، یہ وصیت کر کے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ وصیت درست نہیں تھی تو صدیق اکبر کا کرنا کیسا؟ حیات النبی کے کیسے قائل ہیں کہ آقا سنتے بھی ہیں، عمل بھی فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے، اور صدیق اکبر کی وصیت پر سارے صحابہ نے عمل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اکبر بھی اس بات کے قائل ہیں، سارے صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس وصیت پر من و عن عمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیسا عاشق ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں کچھ گھوم کے نکلے، آقا کے روضے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ،
ابو بکر حاضر ہے۔ کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز کیا آئی؟ وَأَدْخِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ تیسری خواہش کیا تھی؟ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے۔ آج بھی سنہری جالیوں میں صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں۔ ساری کائنات میں جب بھی کوئی روضہ رسول پر سلام پیش کرتا ہے، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیسے عاشق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ان کے عرس کی رات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی، سچ بات یہ ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، بس نبی پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے سچے غلام کی باتیں کی ہیں، آپ کے سچے غلام کا تذکرہ کیا ہے جو آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بھی کچھ غلام ہیں جو ناکارہ ہیں، جو نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، مگر حضور اس سچے غلام کے صدقے ہم نکموں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام۔ یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ادنا غلام، ہماری اوقات تو کچھ نہیں، مگر اچھوں کا ذکر اس نیت سے کیا ہے، ان اچھوں کے صدقے ہم بدوں کا بھی کام بن جائے۔ حضور ہم بھی آپ کے امتی ہیں، حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں، صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی دامن میں چھپا لیجئے، ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات پوری تو نہیں ہوئی، چند باتیں کی ہیں، ورنہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے فضائل ہیں، کئی راتیں بیان کریں تو بیان پورا نہ ہو۔ میں مشورہ ضرور دوں گا جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر مجھے سن رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ایک کمال کی کتاب المدینہ العلمیہ نے جاری کی ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اس کا نام فیضان ابو بکر صدیق ہے۔ کئی کتابوں کا نچوڑ اس کتاب میں ہے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ میرے شیخ طریقت عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت نے تحریر کیا، جس کا نام عاشق اکبر ہے، وہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ دیکھیے اب کچھ ہی دنوں میں اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ عاشق اکبر کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ عشق رسول کی بات تو ہم سارے کرتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا عاشق کی نماز بھی قضا ہوتی ہے؟ کیا نبی پاک کا غلام بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آقا فرمائیں، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مگر آج عشق رسول کی بات کرنے والا فجر میں سویا ہوتا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھو صدیق اکبر کی بات ہوئی ہے، اور ہماری تمنا بھی ہے کہ قیامت کے دن صدیق اکبر کا دیدار نصیب ہو، ان سے ملاقات ہو۔ اور اگر انہوں نے ہمیں پوچھ لیا کہ میں نے تو جان، مال، گھر سب قربان کیا، تم سے نمازی بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، اس وقت کہاں جائیں گے؟ آؤ، آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، سچی پکی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ عاشق رسول تو سنتوں کو اپنانے والا ہوتا ہے نا، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، سب کو جانا ہے نا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آقا کس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آقا فرماتے، حدیث کا مضمون ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک راستہ ہے سنت پر عمل کر کے آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا، اور سنو فیشن اپنانے والوں، نبی پاک کے طریقوں سے دور رہنے والوں، سنو آقا فرماتے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، وہ بندہ قیامت کے دن میری زیارت بھی نہیں کر سکے گا جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ ایک سنت چھوڑنے والا راستہ ہے جو نبی پاک سے دوری والا راستہ ہے، ایک سنت پر عمل کا راستہ ہے جو آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آ جاؤ، دعوت اسلامی کا ماحول یہ سنتوں کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ پوچھو نا ان بزرگوں سے کہ چند سالوں 30 سالوں پہلے اتنی داڑھی والے تھے،
اتنے امامے والے تھے, اتنی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, ایسی سنتوں کو احیا کیا, ساری دنیا میں سنتوں کا ایسا پرچار کر دیا ہے کہ آج یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, دنیا کے کونے کونے میں نبی پاک کے چاہنے والے سنتوں کے پیکر نظر آتے ہیں. آؤ آج آپ بھی نیت کریں, میں بھی نیت کروں کہ اب باقی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. بڑا خوبصورت اعلان ہے کہ 17 مارچ کو انشاءاللہ پاک مدنی کابینہ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے. تو میں گزارش کروں گا, شاہ فیصل کالونی والے ویسے بھی مدنی قافلوں میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں. پیچھے مدنی قافلہ مکتب بھی موجود ہے, جاتے جاتے اس پر اپنا نام لکھائیں, نمبر لکھوائیں. میں دعا کرتا ہوں آج بڑی رات ہے, یا اللہ جو 1 ماہ کے اس مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں اسی سال مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما, مکہ پاک کی حاضری عطا فرما, نبی پاک کے روضے کی زیارت بھی عطا فرما, اور آقا کے روضے کے صدقے صدیق اکبر کے روضے کی حاضری بھی عطا فرما. تو انشاءاللہ سفر کیجئے اس 1 ماہ کے مدنی قافلے میں. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور اعلان ہے, 23, 24, 25 مارچ 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ اس علاقے سے نوابشاہ سفر کریں گے. تو جو یہاں رہنے والے ہیں وہ نوابشاہ چلے جائیں, اور جو مدنی چینل پر ہیں وہ قریب بھی کسی اسلامی بھائیوں ذمہ داران سے رابطہ کر کے وہاں سے بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب انشاءاللہ مبارک مہینہ ہے, مبارک رات ہے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو غوث پاک کے سلسلے کی تو کیا بات ہے, اور سبحان اللہ آج ہم ایک عظیم ہستی کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا میں سنتوں کو پھیلایا, وہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. تو غوث پاک کے سلسلے سے امیر اہل سنت وابستہ کرتے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں, وہ چاہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں, انشاءاللہ غوث پاک کا فیضان حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب میں کہوں کہ مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو انشاءاللہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ ہو جائیں گے. تو جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بننا چاہیں, میں جس طرح کہتا جاؤں دہراتے جائیں. پہلے درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان
عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل انشاءاللہ جمعرات ہے اور جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں ہفتہ وار اجتماع کلثوم مسجد میں ماشاءاللہ ہر جمعرات کو آج کل مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو یہاں شرکت کریں۔ باقی ساری دنیا میں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، اور کل انشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے۔ یہاں اجتماع وغیرہ سے فارغ ہو کر بھی آپ چاہیں تو عالمی مدنی مرکز میں ہی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ ایک عظیم و شان سلسلہ ہوگا۔ کراچی مرکز الاولیاء کے درمیان، یہ لاہور اور کراچی کے درمیان مقابلہ ہے۔ 12 ٹیمیں پورے پاکستان سے سلیکٹ ہوئی تھیں اور کل یہ ایک عظیم و شان فائنل ہوگا۔ علم دین سیکھنے کا بھی بہترین موقع ملے گا، اور کل امید ہے کہ ایک ایسی زیارت ناظرین کو، وہاں آنے والوں کو کروائی جائے گی جو آج تک اس طرح عوامی سطح پر پاکستان میں نے نہیں سمجھا کروائی گئی ہوگی۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ وقت آنے پر کل ہی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور ایک اور اعلان ہم کر رہے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے، کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے، ماہانہ ایک رسالہ ہے جس کو آپ بک کروائیے۔ 1100 روپے رنگین شمارہ، 800 روپے یہ جس کو آپ کہتے ہیں کلرفل نہیں ہوتا سادہ، یہ بک کروا لیں۔ پورا مہینہ آپ کے گھر پر، آپ کی آفس پر آتا رہے گا، آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ علم دین کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے۔ ایک اور ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آج 27 فروری آج تک جو یہ ماہنامہ بک کروا لیں گے تو کل ذہنی آزمائش کے فائنل میں ایک قرآن اندازی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان میں سے چند خوش نصیبوں کو گنبد خضرا سے مس کی ہوئی تسبیح بھی پیش کی جائے گی۔ تو یہ بہت سارے تحائف ہیں جو کل وہاں تقسیم ہوں گے، تو ماہنامہ فیضان مدینہ والے اسلامی بھائی بھی امید ہے باہر ہوں گے، آپ جاتے جاتے ان کے ساتھ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ ایک اور خوشخبری دیتا چلوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یکم رجب سے، یعنی آنے والی جمعرات ہے، کل جمعرات ہے، اس کے بعد جو جمعرات آئے گی انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوہ گری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس 6 مدنی مذاکروں کی بھی آپ کو دعوت دوں گا۔ ہفتے والے دن بھی جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز آ جایا کریں، ورنہ کم از کم مدنی چینل پر دیکھا کریں۔ آج مرید کی بات سنی ہے، ہر ہفتے پیر کی گفتگو بھی سن لیا کریں۔ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے ان کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔ بیٹھ جائیں سارے اسلام میں، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ پوری گرین ہماری صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری ہماری کابینہ میں تشریف لائے ہیں، اور ہم ان کو اپنی کابینہ کی طرف سے ایک تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جتنے اسلام بھائی اس وقت یہاں جمع ہیں، یقیناً رکن شورا آئے ہیں، آپ کی بھی یہ سوچ ہوگی، ذہن ہوگا کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کریں۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ تربیت ہے کہ ہمارے الحمدللہ ذمہ داران نیکیوں کے تحفوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ ارادہ کیا ذمہ داران نے کہ 23، 24، 25 کو جس کا ابھی
اعلان فرمایا آپ نے، انشاءاللہ تعالی جس طرح سکھر ہماری پوری ٹرین 3 دن کے لیے روانہ ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالی عبدالحبیب بھائی کو ہم یہ تحفہ دیں کہ ہماری کابینہ سے انشاءاللہ تعالی 23، 24، 25 مارچ کو، آنے والے مہینے کی 23، 24، 25 تاریخ کو ہفتہ اتوار پیر، ہفتہ 23 مارچ ہے، اتوار چھٹی ہے، پیر کی ایک چھٹی کرنا ہوگی۔ 23، 24، 25 مارچ کو انشاءاللہ ہماری کابینہ سے پوری ٹرین نواب شاہ کے لیے روانہ ہوگی۔ تو کون کون یہ تحفہ دیں گے عبدالحبیب بھائی کو کہ میں بھی انشاءاللہ؟ آج آپ نے کرم فرمایا، ذرا ارے واہ اٹھ گئے اس ٹائم میں تو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ 23، 24، 25 کو 3 دن ہے، ایک وہاں بھی انشاءاللہ یہ پوری جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، پوری ٹرین۔ سبحان اللہ، 3 کون دن کون 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 کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ کیا پتا اس وقت براہ راست امیر اہل سنت بھی مدنی چینل پر ملاحظہ سبحان فرما رہے اللہ، ہیں، خواہ ابھی چل مدینہ کے دن بھی آ رہے ہیں، کیا پتا کس کس کے چل مدینہ کی باری آ جائے، 3 مدنی دن قافلے میں مدنی انعامات کے عامل بن کر بھی آئیں گے نا ماشاءاللہ۔ 23، 24، 25 مارچ کے لیے جو اسلام بھائی سفر کرنا چاہیں ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ عبدالحبیب بھائی کو تحفہ پیش کر دیں کہ حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم انشاءاللہ اس خوشی میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ماشاءاللہ۔ اور یہ میرے الٹے ہاتھ پہ اسلام میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی اگر پیش کر دیں اپنے آپ کو ماشاءاللہ۔ پوری ٹرین ہماری انشاءاللہ تعالی یہ نواب شاہ کی، بلکہ یہ الحمدللہ نواب شاہ کی ٹرین کا ہم نے مدنی مذاکرے میں جب ہمارے 1700 اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو ہم نے باپا سے عرض بھی کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پوری ٹرین لے کر جائیں گے۔ کیا بات، تو انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ اور بھی اسلام میں کھڑے ہو گئے، یہ آگے بھی بیٹھے اگر پیش کر دیں۔ ویسے 2 دن تو چھٹی بھی ہے اس میں، 23، 24، 25 میں 2 دن چھٹی ہے، ایک ہی چھٹی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مدینے کا سفر بھی نصیب فرمائے۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ، اب دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ جی ترتیب ہو جائے گی، یہ دیکھ لیں آپ انشاءاللہ۔ آ جائیں، بیٹھ جائیں، دعا کر لیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے رب کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا ہے، اے اللہ ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے اللہ بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، اے کریم آج توبہ بھی کی ہے، نیکیاں کرنے کی نیت بھی کی ہے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، بیمار آئے ہوں گے یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہوں گے، اے شفا دینے والے آج مبارک رات ہے، عرس صدیق اکبر کی رات ہے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو اے اللہ آسان اور حلال روزگار عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے،
اے کریم آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، اسی سال حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ مالک زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹلوں کے چکروں سے محفوظ فرما، چین سکون عافیت ہمارا مقدر فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما۔ یا اے اللہ تیرے نام پر بننے والے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ جو علماء کرام تشریف لائے ان کا آنا ہمارے لیے بابرکت فرما، ان سب کے علم و عمل میں درازی عمر بالخیر نے عطا فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کے خطیب و امام اور کمیٹی کے جتنے حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک بات ذرا سن لیجئے گا، مجھے ہمارے قاسم بھائی فرما رہے تھے کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی ہو گئے ہیں اور اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ملاقات آسان نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا ملنا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں شور مچانا، کسی کو دھکا دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو پورے اجتماع میں بیٹھنے کے بعد آخر میں گناہ کر بیٹھیں۔ تو ملاقات اسی صورت میں ہوگی جب ایک نظم و ضبط کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے، شور نہیں ہوگا، ورنہ میں ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا، ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤ گا اب تشنا گا ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے
پہنچے پیارے نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی التزام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے، یہ باتیں بسط احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا ہمارے بڑے ہی سینئر اسلامی بھائی اس علاقے میں بھی اور اس سے پہلے عرب شریف میں، جدہ شریف میں بھی دعوت اسلامی کی بڑی خدمات سر انجام دی. ہمارے صادق باپو بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ہمارے صادق باپو کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. اے کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اجتماع کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، شور نہ مچائیے گا. تھوڑی دیر سمجھ لیں اجتماع مزید جاری ہے. اگر جو ملنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، یا نعت خوانی ہوتی رہے گی اور لائن سے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. آپ جب تک ملاقات کریں گے میں جب تک ملاقات کروں گا، لیکن اگر آپ شور مچائیں گے یا دھکا ہوگا تو پھر مجھے جانا پڑے گا. میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری ملاقات کی وجہ سے یہاں کوئی ایسی بات ہو جو گناہ ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ طریقے سے ملاقات کریں گے. میں یہ بھی گزارش کروں گا جو سفید داڑھی والے ہمارے بزرگ ہیں ان کو لائنوں میں نہ لگائیں. وہ ہمارے بڑے ہیں اور بعض اوقات بیمار بھی ہوتے ہیں. وہ دائیں طرف سے آ جائیں تو انشاءاللہ ان سے ہم بغیر لائن کے یہاں سے مل لیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ جن کی داڑھی ہو اور وہ سفید داڑھی والے ہوں، تاکہ آئندہ انشاءاللہ جو داڑھی نہیں رکھ سکے امید ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں گے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل جمعرات ہے اور انشاءاللہ کلثوم مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوگا. رکن شورا فضیل اتاری سلامہ الباری اس میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. تمام اسلامی میں سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ رکن شورا ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. تمام اسلام میں قفل مدینہ لگاتے ہوئے ملاقات کی ترکیب کریں. نعت خواہ اسلامی بھائی آگے آ جائیں. عبدالحبیب بھائی کو تحفے پیش کریں. ماشاءاللہ داڑھی کا تحفہ، امامے کا تحفہ، زلفوں کا تحفہ یہ ہمارے رکن شورا کو پیش کریں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی. یہ تمام اسلامی بھائیوں کے بارگاہ میں گزارش ہے، برائے کرم بائیں سائڈ سے لائن بنا لیں. تمام اسلامی بھائیوں کے بارگاہ میں گزارش ہے شور مت کریں، برائے کرم مسجد کا ادب و احترام کریں اور بائیں طرف سے لائن بنا کے برائے کرم بغیر شور کیے ملاقات کریں.
لنگر شریف کا اہتمام ہے، پیچھے براہ کرم تشریف لے جائیں. جو اسلامی بھائی لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے پیچھے کی جانب تشریف ہے. براہ کرم مسجد کا ادب کریں، شور مت کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. مدینہ الصفا اکیڈمی کی چھت پر لنگر کا اہتمام ہے. لنگر کے لیے الصفا اکیڈمی کی چھت پر تشریف لے جائیں. براہ کرم الٹی جانب سے لائن بنا لیں تمام اسلام بھائی. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی. تمام اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ بائیں سائیڈ سے سارے لائن بنا کے تشریف لے آئیں. حاجی صاحب سب سے ملاقات کر کے جائیں گے. آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ آپ جب تک ہوں گے ملاقات میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو الٹی طرف ہیں
थोड़ा सा इंतजार फरमाएं, इंशाल्लाह लाइन चल रही है, इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला रहेगा। ऊपर इस टाइम में कुछ रुक जाएं और पहले मुलाकात की तरकीब करने के बाद ऊपर की तरफ जाएं। मेरे उल्टे हाथ वाले इस्लामी भाई दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है आका, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। या रसूल अल्लाह मेरे आका तू मेरा महबूब न डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डर दी लिश्क न मारे, मतबे अदबी हो जावे, जे पावे सोना हाथ फुला बिछे, हाथ फुला तो बच जावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से। उंगली नू उठो देने ओ पैचन नू हिला देने, सौरभ दिए चन पलकी मदनी दा खिडौना है, और चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अता प्यारे दलील बेमिसाली है, तेरी हर हर अता प्यारे दलील साडे पीर दे हर दम खैर होवे, साडे पीर दे हर दम खैर होवे, साडे पीर दे हर दम खैर होवे, हाँ साडे पीर दे हर दम खैर होवे, जिथों लखां करोड़ां नू फैज़ होवे, जिथों लखां करोड़ां नू फैज़ होवे, जिथों लखां करोड़ां नू फैज़ होवे, साडे पीर दे हर दम खैर होवे, साडे पीर दे हर दम खैर होवे, साडी निस्बत कितनी प्यारी है, साडी
بڑی پیاری یہ عطاری یہ بڑی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری یہ عطاری یہ بڑی پیاری یہ ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے جڑے کر دین سنتاں دا درس و بیان جڑے کر دین سنتاں دا درس و بیان جڑے کر دین سنتاں دا درس و بیان ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں سانو لکھ کروڑا ہزار ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہووے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے مرشد ہیں عطار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے ہاں ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر ذکر مدینہ اوپر مسجد کے مائک گھر چل رہے تو بند کر دیں اوپر مسجد کے مائک گھر چل رہے ہو تو بند کر دیں صلو علی الحبیب
مدنی قافلے میں جو 1 ماہ کے لیے سفر کریں وہ سیدھے ہاتھ پر آ جائیں، انشاءاللہ ان سے عبدالحی بھائی ملاقات کریں گے۔ 1 ماہ کے لیے جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ 1 ماہ والے اسلامی بھائی 1 ماہ کے لیے جلدی جلدی میرے سیدھے ہاتھ پر آ جائیں جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں۔ وقت کم ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ ہاں ہاں اگر کسی کو موبائل ملا ہو تو یہاں اسٹیج کے پاس دے دیجئے، اگر کسی کو موبائل ملا ہو تو اسٹیج کے پاس جمع کروا دیجئے۔ میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر